بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے وہ تمام ناظرین جو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کتابوں کی دنیا کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارشد محمود خاکی صاحب، جو پوٹھوہاری زبان کے شاعر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی ایک کتاب بھی جو ہے وہ چھپ کے آ چکی ہے۔ تو آج ان سے گفتگو ہوگی پوٹھوہاری شاعری کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کی جو کتاب حیاتی نہ سفر، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ارشد صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس شو میں۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حیاتی نہ سفر جو آپ نے کتاب لکھی ہے، تو اس کا خیال کتاب لکھنے کا کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی یہ لکھنے کی کتاب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ محترم آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے، میں آپ کا نہایت دل کی عطا گرائی سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ یہ میں اسکول لائف تھی تو تب سے مجھے میں ایک سینئر تھا پٹواری شاعری میں۔ شعر خوانی جو ہیں میرے استاد گرامی ہیں راجہ عبد حسین فدا صاحب، جی جی، منکرا کے بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ ان کی شعر خوانی اور مرحوم چودھری اکرم صاحب اور دیگر جتنے بھی جو پرانے شعر خوان حضرات تھے، ان کی گائیکی مجھے پسند تھی اسکول لائف سے۔ اچھا، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا شوق بڑھتا گیا۔ تو 1988-89 میں مجھے تھوڑا سا شعور یہ ہوا کہ میں لکھوں۔ اچھا، تھوڑا سا عرصہ تو میرا مطلب ایسے جیسے فرسٹ میں بندے کو بہت مسٹیکیں ہوتی ہیں تو ایسا ہے۔ جی، پھر باقاعدہ جب میں نے آغاز کیا اور میری انہوں نے کر کے اصلاح کی ہے محترم استاد راجہ عبد حسین فدا صاحب نے، وہ 2000 کے بعد، اچھا، سن 2002 کے شاید اگست میں۔ اچھا، پھر کچھ ٹائم میں 3 سال کا عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں منسلک۔ اس کے بعد ایک مکمل جیسا استادی شاگردی کا مکمل ایک اصول و ضوابط ہیں، ان کے تحت میں نے شاگردی اختیار کی، اور پھر مجھے وہ ایک راہ مل گئی، اور جتنی بھی میری مسٹیکس ہوتی تھیں، غلطیاں ہوتی تھیں، تو بیسیکلی تو شاعری یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بندہ کیونکہ سیکھتا ہی رہتا ہے ساری زندگی، غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے، جب میرے پاس یہ مواد اتنا ہوا کہ میں کتاب کا شوق بھی ہوا، کچھ دوست احباب میرے ہیں کافی سارے، اگر میں نام لوں تو زیادہ ٹائم درکار ہے، لیکن بہت سارے احباب ہیں سعودی عرب میں ہیں، اور جو میری شاعری پسند کرتے تھے UK میں ہیں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا اور محبت ظاہر کی کہ جی آپ کی کتاب بک ہونی چاہیے، اور تو میں نے محترم استاد گرامی سے اجازت لی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ماسٹر حنیف حنفی صاحب چنگا میرا، جی، بہت پرانے شاعر بھی ہیں، 38-40 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو پٹواری ان کی آئی ہوئی ہیں کتابیں، کافی بڑی بکس ہیں۔ تو ان کے ہاں مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کے ہاں جائیں، اور میں نے بھی چیک کیے، لیکن کیونکہ آپ کتاب چھپوا رہے ہیں تو اس میں پھر کوئی کسر نہ رہے۔ تقریباً 1 سال کم و بیش میں ان کے ہاں جاتا رہا ہوں، اور میری پوری کلام جتنی بھی اس حیاتی نہ سفر پٹواری شاعری کے اندر ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ چیک بھی کی، اور میرا خیال ہے کہ بہت کم غلطیاں تھیں جو انہوں نے پھر نکالی ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی اس کتاب کے بعد ابھی میں الحمدللہ دوسری کتاب کے لیے بھی جو ہے نا وہ شعر مکمل ہیں۔ ابھی نیکسٹ تھوڑے عرصے میں کوشش کروں گا کہ صحیح ہے۔ اچھا، پٹواری ادب میں جو آپ کی شاعری ہے اس کو کافی پذیرائی ملی ہے، اور آپ کے نزدیک پٹواری زبان کی وہ کون کون سی خوبیاں ہیں جو اسے دیگر زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ قومی زبان جو ہے نا وہ تو ہر جتنے بھی اردو زبان جو ہے، میرا خیال ہے اس کی یہ بیسیکلی اردو زبان جو ہے نا وہ کسی کی بھی نہیں، اسلام آباد میں زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن مختلف زبانوں والے جو ہے نا جہاں پہ سرائکی ہے، پنجابی، یہ پنجابی زبان کی ایک اس کو لہجہ کہتے ہیں،
پٹھواری بھی ٹھیک ہے. پنجابی کے اندر ہی آتی ہے لیکن مختلف لہجے ہیں, جیسے سرائکی ہے, پھر یہ ہزارے وال ہیں, ہندکو ہے, پنڈی وال ہیں, اس طرح. پٹھواری جو ہے نا اس کی ایک لذت اور مٹھاس اپنی ہے. اس میں پھر جو یہ گائکی ہے پٹھواری شیرخوانی, اس میں زیادہ تر حمد نعت اور اولیاء کرام کی شان میں ہی لکھی جاتی ہے. صحیح. تو چونکہ میں سٹارٹنگ ایک چیز بھول گیا ہوں اس کے معذرت کے, میرا مرشدخانہ گولڈا شریف اور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا میں دست بیعت بھی ہوں. اچھا, وہ تو بہت بڑے شاعر تھے. وہ 7 زبانوں میں انہوں نے شاعری کی ہوئی ہے. تو ان سے اجازت لی تھی میں نے. اچھا. جب سٹارٹ کیا تو میں نے کہا پٹھواری کا مجھے بڑا شوق ہے, کیونکہ ان لوگوں سے کشمیر پیر صاحب نے بھی پٹھواری میں لکھا ہے. پیر صاحب نے بھی ان کی ایک کتاب ہے, اس کا عرش ناز. عرش ناز کتاب ہے, اس کے اینڈ پہ جا کے تو وہ پٹھواری کے چوبرگے لکھے ہوئے ہیں. اچھا. تو باقی تقریباً کسی کتاب میں اور پٹھواری شاعری نہیں ہے, باقی تو شاعری ہے, نظمیں ہیں, مطلب جیسے قوالی جس میں گائی جاتی ہے وہ چیزیں ہیں. سیف الملوک ہے, اور بھاؤ رحمۃ اللہ, حضرت سخی سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کلام جو ہے ان کے ملتی جلتی ان سے جو ہے نا لغت میں انہوں نے شاعری بھی کی ہے. تو وہاں سے مطلب ایک تو کچھ مرشد خانے سے بھی اجازت تھی, کچھ جو ہے نا والدین کی دعا تھی, استاد گرامی کی شفقت سے جو ہے نا. پھر میرے استاد گرامی جو ہیں وہ بیسیکلی پٹھوار کے شاعر بھی ہیں, ان کی بھی ایک رمز حیاتی کے نام سے کتاب آئی ہوئی تھی. پھر وہ فلبدی شعر پڑھ جاتے تھے. مطلب ہم تو سوچتے ہیں ایک کلی لکھتے ہیں, دوسری لکھتے ہیں, تو وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ محفل میں یہ ہوتا ہے مکالمہ بازی, 2 بندے بیٹھ کے پڑھتے ہیں شیرخوانی. تو جب ایک مضمون پہ بندہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو ان کے پاس اگر کسی شاعر کی کلام نہیں ہے, اپنے شعر بھی وہ اس موضوع پہ لکھا ہوا نہیں ہے, تو وہ وہیں سے جو ہے نا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میرے استاد محترم جو ہیں راجہ عابد حسین فدا صاحب, وہ وہیں پہ فلبدی پڑھ جاتے تھے. تو مطلب اس طرح جو ہے نا مجھے لگاؤ ان سے بھی زیادہ تھا, سنیور ان کا تھا. تو پھر پٹھوار میں چاہنے والے کافی ہو گئے, کشمیر میں بھی ہیں کافی سارے بھائی ہیں. پٹھواری بڑی وسیع زبان ہے, بڑے ایک وسیع علاقے پہ بولی جاتی ہے, اور اب تو وہ باؤنڈریز جو نا ملکی حدود سے بھی تجاوز کر گئی ہوئی ہیں پٹھواری کی جو باؤنڈریز ہیں. مجھے ایک اتفاق ہوا, میں امریکہ سے واپس آ رہا تھا, تو مانچسٹر میں جب اترا تھوڑی دیر کے لیے, اور چونکہ ایک لمبا ٹائم وہاں گزار کے آیا تھا, تو اچانک میری کانوں میں جو نا ایک پٹھواری میں ایک بندہ جو نا اپنی بیوی کو زور زور سے آوازیں دے رہا تھا, کچھ کہہ رہا تھا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں مانچسٹر میں ہوں. تو پتہ چلا جی کہ دوسری بڑی زبان اس وقت انگلینڈ کے اندر, UK کے اندر پٹھواری ہے. بالکل ایسے انگریزی کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی انگلینڈ کی زبان وہ پٹھواری ہے. تو ماشاءاللہ سے پٹھواری کا تو ایک بڑا وسیع اب جو ہے نا کینوس بن چکا ہوا ہے. اچھا ارشد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پٹھواری کی جو شاعری ہے جو گائی جاتی ہے, ہم جس کو پٹھواری بیت بھی کہتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے, یا شعر خوانی ہم کہتے ہیں اپنی پٹھواری زبان میں, وہ بھی اس کی جو صنف ہے وہ کسی اور میوزک میں نظر نہیں آتی. وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اپنا ایک یونیک اس کا جو نا ایک خاکہ ہے, ایک یونیک انداز میں وہ بیان کیا جاتا ہے, ایک یونیک آواز میں جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے, بڑا ڈیفرنٹ ہے, باقی موسیقی سے بڑا مختلف ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اس کی. جی بالکل ایسے ہی ہے, چونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک مطلب آواز ہے. ویسے تو شاعری ساری ایک وہ میں ایک پنجابی میں ربائی بھی لکھی کہ شاعری دکھ سنیا خاکی تے درد دل دی نالے دعا ہے. مطلب وہ پوری کلام کا آخر پہ میں نے وہ لکھا تھا مصرع جو. تو ویسے تو یہ تھا, اس کی جو بنیاد ہے نا راجہ خوشحال صاحب نے رکھی تھی, یہ ایسے یہ نقل تھی, یہ جو فوتگی بے مطلب بیان کرتی ہیں عورتیں, جی جی, تو مطلب وہ کچھ سہارا اس رونے سے وہ دل کی بڑاس نکلتی تھی. بیسیکلی جو ہے نا اس کی جو طرز ہے یہ اس پہ بنائی گئی ہے. راجہ خوشحال صاحب نے ان کو بلبل پٹھوار کا لقب ملا ہے. تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس کو فاؤنڈر ہیں, اس جدید پٹھواری شاعری کے فاؤنڈر ہیں بے شک. اس کے بعد کافی سارے نام ہیں,
बाबा रज़ा शाह मरहूम अल्लाह पाक जो रहमत में जगह फरमाए साहब को, और फजलदाद साहब रेडियो के बहुत बड़े सिंगर थे, फजलदाद साहब जी। अच्छा, फिर मास्टर यासीन साहब, इसी तरह चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जी, सदीक साहब भी थे। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो रेडियो पे भी और टीवी पे भी मेरा ख्याल है मेरे उस्ताद ग्रामी राजा अबू हुसैन फिदा साहब और हाफिज़ मज़हर साहब अल्लाह पाक जन्नत बख्शे, वो भी फौत हो गए। उन्होंने भी रेडियो और जो नाबीना थे हाफिज़ मज़हर साहब जो थे, हाँ जी। तो इनके आवाज़ में फिर अपना ही इक़दार था। फिर चूँकि जब ये इंग्लैंड में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया जी, तो ये एक महदूद इलाके तक महदूद थी इसकी गायकी। सिर्फ पटवारी जो समझते थे, या पटवारी ये गिरदो नवा में एक देहाती फंक्शन में ये होता था। तो ये इंग्लैंड में ज़्यादातर जो है ना लोग अपने, जैसे यंग जनरेशन होती है तो अपने अपने शौक़ होते हैं गायकी के, पबों क्लबों के। तो जब उस्ताद ग्रामी राजा अबू हुसैन फिदा साहब गए गालबन 2000 में उनका पहला टूर था, तो वहाँ पे उन्होंने एक फिर कमेटी तश्कील दी, बड़े बड़े जो मशहूर आदमी थे उनसे बोला कि हमारी एक माँ बोली है, एक सकाफत है लखाई, उसको यहाँ पे। तो उसके पहले जो है ना सदीक साहब जैसे गायकी कर गए, चौधरी अकरम साहब कर गए, उन्होंने सिर्फ फ़कत एक सितार और एक घड़ा होता था मिट्टी का, उस पे सिंपल। जी जी। यहाँ पे फिर क्योंकि यंग जनरेशन को साउंड सिस्टम था ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन आप यकीन करें, मेरा बचपन में कुछ अरसा गाँव में गुजरा है कि जब किसी गाँव में वो शेर पढ़ रहे होते थे, दूसरे गाँव तक आवाज़ जाती थी बगैर स्पीकर के। जी जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। खामोशी थी, घर कम थे, हाँ और ये ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, इसलिए वो उस टाइम, अभी भी देहातों में काफ़ी सारी जगह पे ऐसे जहाँ पे खामोशी होती है वहाँ पे होती है आवाज़। लेकिन उसके बाद फिर ये इसको थोड़ा सा निखार पैदा किया राजा अबू हुसैन फिदा सरकार ने। फिर क्योंकि स्टेज बन गया, साउंड आ गया, फिर उन्होंने हारमोनियम बाजा साथ रख लिया, ढोलक, और उसमें थोड़ा सा वो रंग दिया। तो फिर वो जैसे जैसे ये लज्जत बढ़ती गई तो यंग जनरेशन जो है ना वो यहाँ पे इसमें माइल हुई। तो इसमें मतलब बाकी गायकी के निस्बत ये कव्वाली या शेरखानी मेरा ख्याल है काफ़ी जो है ना अभी तक अगर ये चल रही है तो इसमें कोई दम हम है तो चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम किताबों की दुनिया आप समाअत फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे, और मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उन पे भी ये नशर होगा इंशाल्लाह। और हमारे वो तमाम सामीन, अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे इस प्रोग्राम को आप देख भी सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद खाकी साहब, जो पोठोहारी के शायर हैं, और इनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, आपने जो किताब लिखी है हयातीना सफ़र जी, इसमें इस किताब की जो मौज़ूआत हैं, तो क्या तजर्बात, क्या चीज़ आपने फोकस किया, या आपकी कोई ज़ाती ज़िंदगी का अक्स है, या जो आपके ऑब्जर्वेशन है, जो मुशाहिदात हैं वो बयान किए हैं आपने इसमें? देखें, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर बंदे पे गुजरी होती हैं तो वो शेर होती हैं। वो भी एक मतलब शेर नहीं होती, वो एक अपनी ज़बान में मतलब नज़्म ज़ब्त में करके तो वो आगे जाती हैं। फिर ये जो फूलों का गुलदस्ता होता है, ये फिर काफ़ी सारे कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ शेर जो वो बंदे अपने पे फोकस करते हैं कि जिनके साथ बीती होती है। बंदा शायर जो है अपनी बीती भी उसमें बात करता है, लेकिन इसमें मुआशरे की भी बात होती है। बिल्कुल। जैसे इंसान जो है ना देखता है, कहीं इलाके में जाता है या कहीं गिरदो नवा में किसी जगह पे कोई चीज़ नज़र आती है तो बंदे का दिल दुखता है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। वो चीज़ें भी इसमें होती हैं कि इंसानी मुआशरा है, इसकी बुनियादी मतलब इसका हक़ क्या था और ये हो क्या रहा है। तो उस पे जब बंदे का दिल दुखता है तो फिर उसकी वो आवाज़ आती है कि आए किस लिए हैं और कर के आ रहे हैं और जाना कहाँ है। मतलब ये चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों पे ये पटवारी शायरी जहाँ तक मैंने सुनी है। ठीक है, मतलब जग के मुताबिक जैसे ये दौर जा रहा है, इससे एक दूसरे से मोहब्बत के भी गिले शिकवे भी होते हैं, और मतलब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का जिक्र भी होता है, किसी दोस्त का दोस्त के बारे में होता है बंद लफ्ज़ों में। लेकिन बेसिक जो है ना इसकी बुनियादी जो शायरी का निचोड़ है ना वो ये है कि बंदा आया क्या कैसे है, कर के आ रहा है, जाना कहाँ है।
بس اچھا یہ بتائیے گا خاکی صاحب کہ ہمارے اردو میں جو اصناف ہیں شاعری کی اس میں غزل اور نظم زیادہ جو نا لکھی گئی ہے، زیادہ پڑھی جاتی ہے، زیادہ پسند کی جاتی ہے. پٹواری میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے؟ ابھی ایک تھوڑا ٹائم پہلے میں نے سنا تھا، اس پٹواری میں 2-3 لغات میں پڑھی جاتی ہے. ایک تو جیسے آپ نے پہلے اس کو واز کہتے تھے جو بیت بازی ہے جی، تو وہ بیت بازی میں بھی سیف الملوک کی تو طرزیں اللہ جنت بخش حافظ مظہر صاحب اور راجہ عابد صاحب کی تخلیق جو ہے راجہ عابد صاحب کی ہے، انہوں نے نکھار پیدا کیا ہے. ویسے تو سیف ملوک شوکت علی صاحب نے جو ہے نا ان کے مقابلے میں کسی نے نہیں گائی. پھر قاضی وحید صاحب، قاضی احسان صاحب جن کا نام میں پہلے بھی وہ نہیں کر سکا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سیف ملوک پڑھی ہے. صوفی عارف صاحب تھے، وہ پہاڑی طرز پہ جیسے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار وہ پسند بھی تھی، کبھی وہ گنگناتے بھی تھے، ان کو زیادہ پسندیدہ پہاڑی طرز تھی. جی. اس کے بعد اس میں جیسے جیسے مختلف جو ہے نا غزلوں کے اس پہ ہم تو پٹواری میں ٹھیکہ کہتے ہیں اس پہ، اور طرز پہ جو ہے نا یہ راجہ عابد صاحب نے پشتہ طرز میں اچھا دوسری طرزیں کافی ساری ہیں جو پھر ایجاد شروع ہو گئی مختلف طرزوں پہ. ابھی ایک کوئی تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک قوال ہیں غالباً خرم شہزاد ان کا نام ہے، کلر سیدہ سے تعلق ہے، انہوں نے قوالی میں یہ جو مصرے جو ہے نا وہ سٹارٹ کیے ہیں. اچھا. جیسے مطلب غزل اور قوالی میں پہلے استعمال نہیں ہوئے تھے، تو اس گائیکی میں غزلیں ویسے پڑھی جاتی ہیں، انہی سازوں میں پڑھتے ہیں. گیت غزل جو پرانا مطلب ریڈیو کے پروگراموں میں بھی چلتا تھا، پرانا گیت غزل ایسے اب بھی چلتے ہیں، پٹواری شیرخوانی میں بھی ہوتے ہیں، انہی سازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. صحیح. اچھا ارشد خاکی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کتاب آپ نے لکھی تو اس دوران کیا چیلنجز آپ کو پیش آئے، یا کوئی جذبات یا واقعات کی کوئی ترتیب، کس چیز نے زیادہ آپ کے خیال میں جو ہے نا محنت کرنی پڑی آپ کو کس چیز کے لیے؟ دیکھیے سب سے زیادہ محنت مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا جھجک اور ڈر محسوس ہوتا تھا، اور محنت بھی زیادہ کی کہ ویسے بات کرتے ہوئے یا کسی محفل میں وہ کیونکہ غلطی جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے مطلب اس پہ. تو جب ایک کتاب کی اشاعت ہوتی ہے اس میں خدا نخواستہ یہ خاص کر یہ جو حمد اور نعت کے اشعار ہوتے ہیں ان میں مطلب میں زیادہ وہ محتاط رویہ میرا تھا. اور میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ استاد گرامی کے پاس بھی، پھر محترم حنیف انفی سرکار کے پاس گیا ہوں، تو اس کے بعد میں نے خود بھی 4 دفعہ تقریباً چیک کیا ہے کہ مجھ سے مسٹیک نہ ہو. تو پھر چونکہ آگے پرنٹ میں بھی ہو جاتی ہے غلطی کوتاہی کتابوں میں، تاکہ بعد میں ایک تو بندہ گناہ کا مرتکب نہ ہو حمدنات میں ایسی کر کے. دوسرا یہ ہے کہ پہلی کتاب جب اس کی اشاعت ہوتی ہے تو پہلی کتاب میں ہی کوئی تھوڑی سی کمی کوتاہی رہ جائے نا تو پھر مطلب باقی کتابیں اتنی وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوتی ان کو. صحیح. اچھا خاکی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پٹواری ادب آج کے اس دور میں جو ہے نا یہ کس مقام پہ کھڑا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس زبان کے ساتھ جڑ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. صرف بات یہ ہے کہ یہ علاقائی ایک ثقافت ہے جی. تو جن کی 2-3 نسلیں فرض کریں ایک پنڈی کے کسی مطلب ایک شہری ماحول میں پلے بڑے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت یہاں پہ ہو رہی ہے، وہ تو میرا خیال ہے 100 میں سے 2% کر لیں. لیکن جو ابھی بھی دیہی علاقے ہیں ان کی تعلیم بے شک پنڈی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، یا انگلینڈ میں جیسے آپ نے بات کی ہے، باقی ملکوں میں بھی ہے. ابھی شیرخوان حضرات جتنے بھی ہیں دبئی میں پروگرام کر کے آتے ہیں، UK میں، سعودیہ میں، کافی سارے ملکوں میں. تو پذیرائی حاصل ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، تو مطلب وہاں پہ پروگرام ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی کافی جگہوں پہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال تک یہ پٹواری فن پہنچ گیا، ہری پور ہزارے تک پہنچ گیا. اس کا مطلب ہے اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور ینگ جنریشن ساتھ جڑ رہی ہے الحمدللہ.
سامعین محترم، پروگرام کتابوں کی دنیا آپ سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ. تو اس پروگرام کو نہ صرف آپ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں بلکہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارشد محمود خاکی صاحب، جو پوٹھوہاری کے شاعر ہیں، اور ان کی کتاب حیاتی نہ سفر، اس کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے. خاکی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی تحریر میں پوٹھوہار کی جو ثقافت ہے اور جو روایات ہیں، اس کو کیسے آپ نے سمویا، اور کیا کتاب میں کوئی ایسا کردار یا واقعہ ہے جو آپ کے دل کے بڑا قریب ہو؟ دیکھیں، کوئی اتنا مطلب بالکل جیسے کہ ایک چیز پہ ہٹ کر کے یا مطلب فوکس کر کے، وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اس زبان سے محبت، اس کی مٹھاس سے اور اس ایک شوق کی حد تک اس شعرخوانی کی وجہ سے جو ہے نا میرے دل میں، پہلے میں ایک سونئر تھا تو اسٹوڈنٹ لائف میں، تو اس کے بعد شوق آئی، پھر میں نے کوشش کی. تو جب کوشش کی تو پھر الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ہمت حوصلہ دیا کہ میں جو ہے نا اس زبان پہ، حالانکہ میری اپنی پیئر پٹھواری نہیں ہے، ہم جو ہے نا زبان ہماری تھوڑی سی مختلف ہے. اچھا. لیکن پھر بھی جب میں بول رہا ہوتا ہوں پٹھواری کسی فنکشن میں، اسٹیجوں پہ جاتا ہوں، اسٹیج سیکرٹری کی ڈیوٹی کرتا ہوں، شیرخوان حضرات جہاں پہ ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی سننے والے جو حضرات سماعت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ بندہ تھوڑا سا آؤٹ ہے. ٹیکس لا سے اس طرف جو ہے نا تھوڑی سی لینگویج بدل جاتا ہے. بالکل. تو صحیح ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ پوٹھوہاری شاعری اور نثر لکھنے میں زبان کے جو الفاظ ہیں یا محاورے ہیں اور جو لہجہ ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ کیا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ قاری جو ہے مکمل طور پہ شاید سمجھ نہ پائے میرے اس لہجے کو؟ جی، ایسے کافی مشکلات ہوتی ہیں لکھنے میں خاص کر، اور سمجھنے والے تو ان کی زبان ہوتی ہے، مادری زبان ہے یہ، مطلب ثقافت ہے اور ان کی مادری زبان ہے. جو پٹھوار کے جو ہے نا اس فن سے منسلک ہیں، ان کو تو اتنی وہ پریشانی نہیں ہوتی سمجھنے میں. اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ پٹھواری شاعری میں پہلے پرانے جو شاعر تھے انہوں نے فارسی بھی استعمال کی ہے. اچھا. فارسی استعمال ہوئی ہوئی ہے، اس میں عربی استعمال ہوئی ہوئی ہے، اس میں کافی سارے پنجابی کے پرانے الفاظ ہیں. جیسے اب یہ چوکٹ ہم کہتے ہیں اردو میں، تو اس کو پٹھواری میں دروٹنی کہتے ہیں. تو وہ استعمال کرنا، اور آج میرے خیال ہے جیسے ینگ جنریشن ہے ان کو بہت کم یہ ایسی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ، تو وہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. صحیح ہے. اچھا، مصنف کی حیثیت سے آپ نے بھی شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ مزید بھی آپ کا لکھنے کا ارادہ ہے، اور آپ نے تھوڑا بتایا کہ شاید اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کتاب کا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیجیے. جی، میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تھوڑا عرصہ لگے گا، کیونکہ رپیٹ کر کے میں اس سفر حیاتی کے نام سے حصہ دوئم جو ہے نا وہ مطلب اشاعت کروں گا اس کتاب کی، اللہ نے توفیق دی تو. لیکن ابھی اس میں ٹائم ہے تھوڑا، چونکہ بندہ کام کاج میں بھی مصروف ہوتا ہے، دنیا کے اور بھی جناب، تو یہ چیز بالکل ریلیکسیشن مانگتی ہے. جی. اچھا خاکی صاحب، یہ فرمائیے گا، میں چاہوں گا کہ بلکہ آپ اپنی کتاب میں سے اپنا کوئی پسند کا کلام ہمارے ساتھ اگر شیئر کریں ہمارے سامعین کے لیے. کہ ادب نال پیش سلام میرا، ادب نال پیش سلام میرا، ادب نال پیش سلام میرا، آزر بزم وچ اللہ دا نام لے کے، اہل ذوق دی خاص تسکین خاطر آیا شوق سنگ نسخے تمام لے کے، بھرے ہوئے پیمانے عقیقتاں دے، پیتی مست کلندراں تھی جام لے کے، جس دی خوب تحقیق دلیل پختہ، خاکی پیش ہے ایسی کلام لے کے، خاکی پیش ہے ایسی کلام لے کے. تو خاکی تخلص ہے آپ کا؟ جی، خاکی تخلص ہے میرا. اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک اس کے دکھی دل کی بھی صدا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بیتی بھی بندہ پیش کرتا ہے. تو یہ بارگاہ الہی میں عرضی ہوتی ہے. جی. جیسے بندہ کوئی بھی حاجت مانگتا ہے تو وہاں سے کوئی دکھ درد ہو تو اللہ کو ہی سناتا ہے. تو
تیرے کرم سنگ محفل آغاز مولا عرضی پیش اج کرساں رحمان غم دی حمد و نعت پیار دے نال پڑھ کے رفتہ رفتہ کراساں پہچان غم دی پھر شانے ولایت تو بعد یارو کرسی گل اے عاجز انسان غم دی خاکی اکھ پر نام ہر ہو جاسی دیساں چھیڑ اج ایسی دستان غم دی. واہ واہ بہت اچھے. اس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں میرے آقا دی شان سبحان اللہ. واہ. میرے آقا دی شان سبحان اللہ تک لو کھول کے پاک قرآن وچوں واہ. اللہ نبی دی ہے اطاعت کو ہرگز بھلیاں نہ گل دھیان وچوں. واہ. حرمت نبی تے جان قربان کرنی بے شک. ملیا سبق ہے سانو ایمان وچوں واہ جے کر حبے رسول نہ ہوئی حاکی کھڑسو نال کی اس جان وچوں. واہ واہ واہ. جے کر حبے رسول نہ ہوئی حاکی کھڑسو نال کی اس جان وچوں. بے شک بالکل بہت بہت اچھا. چاہندا دل اس سونے دی شان اندر واہ. چاہندا دل اس سونے دی شان اندر دیوے رب توفیق تے نعت لکھاں سفر براق تے طے کرنا واہ. یا کہ عرش تے ہوئی ملاقات لکھاں. واہ. جس دی شان بیان قرآن کیتی اس دی مدح وچ میں کی بات لکھاں خاکی صفت حضور دی مکدی نہیں بھاویں رات دن ساری آیات لکھاں بھاویں رات دن ساری آیات لکھاں. اس سے پٹواری رنگ میں اردو لہجے میں شعر ہیں جیسے مجازانہ انداز ہوتا ہے. کیسے بھولوں بتاؤ دلدار میرے واہ. کیسے بھولوں بتاؤ دلدار میرے تیرا روپ سنگار نہیں بھول سکتا بس گئی یاد ہے تیری اس قلب اندر تیرے نقش و نگار نہیں بھول سکتا. رہتی وچ تصور تصویر تیری شیریں گفتار نہیں بھول سکتا جلتے بلتے رقیبوں کے سامنے بھی خاکی تیرا پیار نہیں بھول سکتا. نقش ہے تیری تصویر دل پہ تیری صورت جانان نہیں بھول سکتا بے شک کٹھن ہو رستہ پیار اندر اپنا طرز بیان نہیں بھول سکتا. تیری یادوں کے ساجن اس سلسلے کو کسی وقت دھیان نہیں بھول سکتا رکھ کے خوف اب حاکی بدنامیوں کا ہرگز عہد و پیمان نہیں بھول سکتا. ہوندا علم تے عمل مقبول استا ہوندا علم تے عمل مقبول استا ذرا بار بھی جس میں غرور نہ ہو ہرگز شیشہ نہیں ہو کہلا سکدا کھا کے سٹ جیڑا چکنا چور نہ ہو. جھوٹی شہرت نہ مانی دا کی فائدہ صاحب ظرف جو نظر منظور نہ ہوندا نظر منظور او یار حاکی نیت وچ بس جس دی فطور نہ ہو نیت وچ بس جس دی فطور نہ ہو. ظاہری صورت تھی کدوں حسین ہوندا جے کر سیرت تھی بندہ جمیل نہ ہو کرے گل کی اثر ثبوت باجوں کیسا سخن کے جس دی دلیل نہ ہو. اس تن دی ہوندی اصلاح نہ ہی جس دے اندر ایک اعلیٰ وکیل نہ ہو خاکی منزل مقصود تک پہنچ جاندہ اول شرط ہے آسد بخیل نہ ہو. حق دی رکھدا پہچان ہوئی جیڑا غیر دے اتھوں ذلیل نہ ہو سینہ تان کے باطل خلاف بولے ہرگز سوچ تھی بندہ قلیل نہ ہو. لگن ضرباں تے جان بھی جائے پاویں اگے غیر دے کردہ اپیل نہ ہو خاکی منزل انسان دے وچ قدمہ لازم ہے کہ بندہ بخیل نہ ہو. بہت اچھے جی زبردست. خاکی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو مختلف استادوں سے سیکھا بھی آپ نے ذکر بھی کیا آپ کے بھی کچھ شاگرد ہیں آگے آپ اس کو بھی منتقل کر رہے ہیں اگلی نسل کے لیے کچھ گائیڈ لائن دیتے ہیں آپ نئے لکھنے والوں کو؟ تو ایک عبدالصبور صاحب ہیں مری کے جی تو یہ ہیں میرے شاگرد ان کو بھی شوق ہے لکھنے کا. تو ایک سعودیہ میں ہیں ایک انگلینڈ میں ہیں ظاہر زاری سعودی عرب میں ہیں اچھا اور انگلینڈ میں بھی ہیں. تو وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں راجہ خرم نواز ڈڈیال آفزاد کشمیر اچھا یو کے میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بندے بعض دفعہ شاگرد کسی کو اور کے بھی ہوتے ہیں تو کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ اصلاح کے لیے رابطہ کرتے ہیں. خاکی صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں ہمارے سامعین کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں خصوصاً جو ہمارے نوجوان نسل ہے
ان کو پٹھواری زبان میں لکھنے کے لیے آپ کیسے راغب کریں گے؟ کچھ ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، اول تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت، ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ اس میں بیسکلی سارا بنیادی نقطہ ہی اس کا ادب سے منسلک ہے۔ ادیب بندہ کہلاتا ہے تو ادب ہو تو پھر ادیب، تو ادب میں سب سے پہلا مقام جو ہے والدین کا ہے۔ ایک تو ینگ جنریشن کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہے ان کی وہ خدمت کریں، اور بڑوں کا احترام، ادب، اور خاص کر جو ایسے شخصیات ہیں جو ادب سے منسلک ہیں ان کا ادب احترام کرنا، اور جو ضروری نہیں ہے کہ سارے وہ لکھ بھی سکیں، کوشش کرنی چاہیے، اور جو سنتے ہیں سن کے اس پہ تھوڑا بہت جتنا بھی ان کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ عمل ضرور کریں، کیونکہ اس میں سوائے ادب کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اس میں پیار محبت کا درس ہے بس، جی جی، اور ادب احترام کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ خاکی صاحب تشریف لانے کے لیے ہمارے پروگرام جزاک میں۔ اللہ جی۔ سامعین محترم، پروگرام کتابوں کی دنیا آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی نشر ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود رہے جناب ارشد محمود خاکی صاحب، جو ہمارے پوٹھواری زبان کے شاعر ہیں، اور ان سے گفتگو ہوئی نہ صرف پوٹھواری زبان کے حوالے سے، پوٹھواری شاعری کے حوالے سے، بلکہ جو انہوں نے کتاب لکھی حیاتی نہ سفر، اس پہ بھی گفتگو رہی ہماری، اور اس میں سے بڑا اچھا کلام بھی ہمیں سننے کو ملا۔ عرفان بھٹی کو رفاع FM 102.2 کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔